بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ وسمعت الحسن بن علی الحلوانی یقول، امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی حلوانی کو کہتے ہوئے سنا، رأیت فی کتاب عفان حدیث ہشام ابی المقدام حدیث عمر بن عبد العزیز، کہ میں نے عفان کی کتاب میں، یعنی حسن حلوانی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاذ، یہ ان کے استاد ہیں، اپنے استاد عفان کی کتاب میں ہشام ابو المقدام کی حدیث دیکھی ہے، حدیث عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کا واقعہ، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث عمر بن عبد العزیز، اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث عمر بن عبد العزیز۔ اگر مرفوع پڑھیں تو یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنے گا، اور منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ حدیث ہشامن کا بدل واقع ہوگا، یا آنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا۔ قال ہشام، یعنی جس حدیث کا عفان کی کتاب میں تذکرہ کر رہے ہیں حسن حلوانی کہ میں نے عفان کی کتاب میں وہ حدیث دیکھی ہشام ابو المقدام کی، اس حدیث کی سند ایسے تھی، قال ہشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال، حلوانی کہتے ہیں قلت لعفان، میں نے عفان سے کہا، یقولون ہشام سمعه من محمد بن كعب، لوگ کہتے ہیں کہ ہشام نے یہ حدیث براہ راست محمد بن کعب سے سنی ہے۔ فقال، اس قال کا فاعل ہیں عفان، تو عفان نے جواب دیا، انما ابتلی من قبل هذا الحدیث، ابتلی اس کے معنی ہے مصیبت میں پھنسے ہیں، یا ابتلی آزمائش میں پڑے ہیں، من قبل هذا الحدیث اسی حدیث کی وجہ سے، یعنی ہشام جو ہیں اسی حدیث کی وجہ سے آزمائش میں پڑے ہیں، یعنی اسی حدیث کی وجہ سے ہشام کے جھوٹ کا علم ہوا ہے۔ کیسے؟ کان یقول حدثنی یحییٰ عن محمد، پہلے وہ کہا کرتے تھے حدثنی یحییٰ عن محمد، ثم ادعا بعد انہ سمعہ من محمد، پھر بعد میں وہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ حدیث انہوں نے بذات خود محمد بن کعب سے سنی ہے، تو ان کا دعویٰ کبھی کچھ تھا کبھی کچھ تھا، تو اس حدیث کی وجہ سے ان کے جھوٹ کا علم ہوا ہے۔ عبارت کے اندر حدیث عمر بن عبد العزیز یہ جو آیا ہے، جیسا کہ بھی بیان کیا کہ یہ ہشام ابی المقدام کا بیان ہے، ٹھیک ہے، ہشام ابی المقدام کا بیان ہے، یعنی عفان کی کتاب جو ہے، ظاہر کتاب کے اندر ایک حدیث تو نہیں ہوتی، حدیث تو مجموعے کا نام ہے، کتاب تو مجموعے کا نام ہے، کتاب کے اندر صرف ایک حدیث تو نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہشام کی تو بہت سی حدیثیں ہیں، تو کون سی حدیث، اس لیے یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کہہ کر اس حدیث کی تعیین کر دی گئی ہے۔ اور مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد عفان کی کتاب میں ہشام کی حدیث دیکھی، وہ حدیث جو اوپر جا کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی تھی، تو اس کو حدیث ہشام بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث ہشام، اور حدیث عمر بن عبد العزیز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو حدیث عمر بن عبد العزیز، اس سے ایک خاص حدیث مراد ہے، اس خاص حدیث کو ہشام ابو المقدام محمد بن کعب القرظی سے نقل کیا کرتا تھا، اور محمد بن کعب قرظی نقل کرتے تھے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث کو عبد بن حمید اور حارث بن ابی اسامہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں حدیث عمر بن عبد العزیز کیوں کہا گیا؟ جیسا کہ بھی بتایا، اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص قصہ نقل کیا گیا ہے۔ محمد بن کعب القرظی جو ہیں، یہ شام گئے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جب ان کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو محمد بن کعب نے کہا کہ مدینہ شریف کے اندر جیسے آپ کا چہرہ سرخ تھا
اب یہاں وہ کیفیت آپ کی نہیں رہی۔ تو ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اور اس وقت اس چہرے کی کیا حالت ہوگی جب یہ قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اور آنکھیں نکل کر گالوں پر آ جائیں گی، اور دیکھو تم مجھے ابن عباس والی حدیث سناؤ۔ تو اس پر محمد بن کعب نے وہ حدیث سنائی، وہ طویل حدیث ہے۔ اس طویل حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، ان احب المجالس ما استقبل به القبلہ۔ تو ہشام جو ہے انما ابتلی من قبل هذا الحدیث، ہشام اسی حدیث کی وجہ سے گرفتار مصیبت ہوئے ہیں۔ دیکھیے اپنے ضعیف استاذ کو حذف کر کے استاد الاستاذ سے روایت کرنا یہ تدلیس کہلاتا ہے، اور اس طرح کی تدلیس کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جس ہشام کا تذکرہ یہاں آیا ہے اس کا پورا نام ہے ابو المقدام ہشام بن زیاد بصری، یہ متروک راوی ہے، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ متروک ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یتکلمون فی، یعنی ائمہ جرح و تعدیل اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یروی الموضوع، یہ موضوع روایت کو نقل کرتا ہے۔ جی آگے کا اثر دیکھیں، وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول، حضرت عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں قلت لعبد الله بن المبارک، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، کہ وہ کون راوی ہے جس سے آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یوم الفطر یوم الجوائز روایت کرتے ہیں، آپ نقل کرتے ہیں۔ قال، اس قال کا فاعل ابن المبارک ہیں، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلیمان بن الحجاج، ای ہوا سلیمان بن الحجاج، وہ سلیمان بن حجاج ہے۔ تو قلت، میں نے کہا انظر ما وضعت فی یدک منہ، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس شخص سے کیا چیز دھر لی ہے۔ اس اثر کی تشریح کرتے ہوئے حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر مقدمہ مسلم سے یہ پوری روایت نقل کی ہے، اس میں حدیث عبداللہ ابن عمرو نہیں ہے، جو یہاں ابھی عبارت کے اندر پڑھا نا ہم نے حدیث عبداللہ ابن عمرو، تو حضرت الاستاذ لکھتے ہیں کہ اس میں حدیث عبداللہ ابن عمرو نہیں ہے۔ کس میں؟ یعنی جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو لیا ہے مقدمہ مسلم سے اور اس کو لسان المیزان میں نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ انظر جو آیا انظر ما وضعت فی یدک منہ عبارت کے اخیر میں، تو انظر سے پہلے قلت بھی ہے، ٹھیک ہے، قلت کا ہونا ضروری بھی ہے انظر سے پہلے، کیونکہ اگر قلت نہ ہو تو پھر عبارت کا مطلب صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ جو ہیں یہ بڑے درجے کے محدث ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم وطن ہیں، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، 22 سال چھوٹے ہیں، لیکن بہت سے اساتذہ سے روایت کرنے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن عثمان نے یہ عبدان سے معروف ہیں، عبدان سے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ، تو یہ جو ہیں انہوں نے حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ دلائی کہ آپ جو سلیمان بن حجاج سے روایت کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں غور فرما لیں کہ وہ راوی روایت کے قابل ہے یا نہیں۔ تو حضرت الاستاذ پھر اخیر میں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبدان کے یعنی عبداللہ بن عثمان جو روایت میں آئے ہیں ان کے توجہ دلانے پر ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت موقوف کر دی، اور سلیمان کے حوالے سے یہ روایت اب کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جی یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، قال ابن قوزاز وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال،
ابن قہزاز کہتے ہیں کہ میں نے وہب سے سنا، یذکر عن سفیان ابن عبد الملک، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، قال قال عبداللہ یعنی ابن المبارک، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رأیت روح بن غطیف صاحب الدم قدر الدرہم، کہ میں نے روح بن غطیف کو دیکھا ہے۔ روح بن غطیف کی صفت یہاں لائے ہیں صاحب الدم قدر الدرہم، یعنی میں نے بقدر درہم خون والے روح بن غطیف کو دیکھا ہے۔ یعنی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں تعاد الصلاۃ من قدر درہم من الدم، یہ ایک حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور روح بن غطیف نے ہی یہ حدیث گھڑی ہے۔ تو اس نے جو حدیث گھڑی ہے اسی حدیث کو صفت بنا کر اس کو حدیث کو صفت بنا کر ذکر کر دیا گیا ہے یہاں، روح بن غطیف کی صفت بنا کر۔ تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے بقدر درہم خون والے روح بن غطیف کو دیکھا ہے۔ دیکھیے یہ روح بن غطیف جو ہے اس کو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث فرمایا ہے، اور دارقطنی نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ وجلست الیہ مجلسا، اور اس کے ساتھ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں، فجعلت استحیی من اصحابی، تو میں اپنے اصحاب سے یعنی اپنے شاگردوں سے شرمانے لگا، کس بات سے؟ ان یرونی جالسا معہ، کہ مجھے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں، کرہ حدیث ہی، اس کی حدیث کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں سے شرمانے لگا، تو کیوں شرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے شرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی میرے بارے میں غلط رائے قائم کر لے کہ میں روح بن غطیف کے ساتھ بیٹھا ہوں، حالانکہ وہ حدیث گھڑنے والا راوی ہے، تو میرے بارے میں غلط رائے قائم کر لے، اس وجہ سے شرم آئی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے روح بن غطیف کو بھی لوگ کیا سمجھنے لگیں؟ ثقہ سمجھنے لگیں، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شرمانے کی۔ جی وبه قال حدثني ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله بن المبارك قال، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ایک اور دوسرے راوی کا تذکرہ آ رہا ہے، بقیۃ صدوق اللسان، بقیہ زبان کے سچے ہیں، ولکنہ یأخذ عمن اقبل وادبر، لیکن بقیہ کیا کرتے ہیں؟ ہر آنے والے اور جانے والے سے روایت لے لیتے ہیں۔ امن اقبل و ادبرا، اس کے اصل معنی ہے ای عن الثقات والضعفاء، یہ روایت لے لیتے ہیں ثقہ سے بھی اور ضعیف سے بھی۔ تو یہ جو تذکرہ کیا بقیہ کا، تو بقیہ بن الولید بن سعید کلاعی حمصی، ٹھیک ہے، ان کی ولادت سن 110 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور 197 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ان کی روایت ہے، اور سیاح ستہ کے اندر بھی ان کی روایات آئی ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقیہ جو ہیں اگر وہ غیر معروف راویوں سے روایت کریں تو ان کی روایتیں نہیں لی جائیں گی، ہاں اگر معروف راویوں سے روایت کریں تو ان کی حدیثوں کو لے لیا جائے گا۔ ان کے بارے میں حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور آگے اسی سلسلے میں کیونکہ بیان چل رہا ہے ضعیف راویوں کے اوپر جرح کرنے کا سلسلہ کہ ائمہ جرح و تعدیل کس طریقے سے ضعیف راویوں پر جرح فرماتے ہیں، تو اسی سلسلے کے اندر آگے چل کر ان کا تذکرہ آئے گا۔ ان کے بارے میں حضرت ابو مسہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث بقیہ لیست بنقیہ فکن منہا علی تقیہ، کہ بقیہ بن الولید کی حدیثیں صاف ستھری نہیں، لیست بنقیہ صاف ستھری نہیں ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور عقیلی فرماتے ہیں یروی عن قوم متروکین و مجہولین، کہ یہ ایسے راویوں سے نقل کرتے ہیں جو متروک ہیں اور مجہول ہیں۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صدوق کثیر التدلیس عن الضعفاء، یہ
ہیں تو سچے، زبان کے سچے ہیں، لیکن کثیر التدلیس ہیں، تدلیس بہت کیا کرتے تھے۔ جی آگے کی روایت میں، بلکہ چند اثر میں، تقریباً 5 یا 6 اثر ہیں، ان اثر میں حارث اعور کوفی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، امام شعبی فرماتے ہیں حدثنی الحارث الاعور والحمدانی، کہ مجھ سے حارث اعور حمدانی نے حدیث بیان کی، وَكَانَ كَذَّابًا، اور وہ کذاب تھا، جھوٹا راوی تھا۔ جس کے بارے میں یہاں کہا، تذکرہ آیا، جس کو کذاب کہا ہے، اس کا پورا نام ہے ابو زہیر حارث بن عبداللہ حمدانی الکوفی۔ اس کی وفات سن 65 ہجری کے اندر ہے، اور بہت سارے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی تضعیف بھی کی ہے، اور بہت سارے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ چنانچہ ابن معین، نسائی اور امام احمد، ایسے ہی ابن صالح اور ابن ابی داود، ان حضرات نے تو اس کی توثیق کی ہے۔ اور حضرت امام ثوری، ابن المدینی، ابو زرع رازی، ابن عدی، دار قطنی، ابن سعد، ابو حاتم، شعبی اور ابراہیم نخعی، یہ سارے نام حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان غالیا فی التشیع، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ تھا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں والجمہور علی توہینہ مع روایتہم لحدیثہ فی الابواب، اس کی روایت چونکہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ بعض ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی توثیق بھی کی ہے، تو اس کی روایات سنن اربعہ کے اندر، یعنی ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی اور ابن ماجہ میں آئی ہیں۔ جی دوسرا اثر دیکھیں، اس میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدثنی الحارث الاعور، کہ مجھ سے حارث اعور نے حدیث بیان کی، ہوا ضمیر کا مرجع ہے امام شعبی، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، اور امام شعبی گواہی دیتے ہیں کہ حارث جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ابن ابی داود نے حارث کے بارے میں کہا ہے افقہ الناس، احسب الناس، افرض الناس، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حارث سے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ثقہ اس کو کہا ہے۔ جیسا کہ اوپر چند ائمہ کے نام لیے، جن میں سے بعضوں نے اس کی تضعیف کی اور بعضوں نے اس کی توثیق کی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عَلْقَمَةُ، حضرت علقمہ نے کہا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ، کہ میں نے قرآن 2 سالوں میں پڑھا۔ فقال الحارث، تو یہ بات سن کر حارث نے کیا کہا، القرآن حین والوحی اشد، کہ قرآن آسان ہے، وحی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اگلا اثر بھی دیکھیں، پھر اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جو کہا ہے حارث نے کہ قرآن آسان ہے اور وحی مشکل ہے، تو اس سے اس کی کیا مراد ہے، وہ اگلا اثر پڑھ کر سمجھیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال، ابراہیم فرماتے ہیں، ابراہیم یعنی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الحارث قال، کہ حارث اعور نے کہا تعلمت القرآن فی 3 سنین والوحی فی 2 او قال الوحی فی 3 سنین والقرآن فی 2، کہ میں نے قرآن 3 سالوں میں اور وحی 2 سالوں میں، یا یوں کہا کہ وحی 3 سالوں میں اور قرآن 2 سال میں پڑھا ہے۔
حارث نے جو یہ بات کہی ہے کہ قرآن آسان ہے اور وحی اس سے زیادہ مشکل ہے، تو وحی سے کیا مراد اس نے لیا ہے؟ وحی سے اس نے وہ بھید کی باتیں مراد لی ہیں جو روافض کے عقیدوں کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو بتلائی تھیں، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھیں۔ کچھ بھید کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، اور روافض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھید کی باتیں شیعہ حضرات ہی جانتے ہیں، اور ان باتوں کو چونکہ وہ اس قدر گہری ہیں کہ دوسروں کو بتا ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو حارث نے جو کہا کہ وحی اس سے زیادہ مشکل ہے، تو اس کی مراد یہی ہے۔ جی وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الحارث اتهم، کہ حارث پر تہمت لگائی گئی ہے، یعنی تہمت لگائی گئی یعنی بدعقیدگی کے ساتھ تہمت لگائی گئی۔ وہ بدعقیدہ ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ راز کی باتیں بتلائی تھیں، اور کسی اور کو وہ باتیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزياتي، حمزہ زیات کہتے ہیں سمع مرۃ الحمدانی من الحارث شيئا، کہ مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی۔ وہ حارث چونکہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا بدعقیدگی والی، تو مرہ حمدانی نے اس سے ایسی ہی کوئی خراب بات سنی، تو اس کو کہا اقعد بالباب، آپ ذرا دروازے پر تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر دخل مرہ واخذ سیفہ، اندر گئے اور اپنی تلوار نکال لی۔ وقال، حمزہ کہتے ہیں واحس الحارث بالشر، کہ حارث نے شر کو محسوس کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو خطرہ ہو گیا کہ مرہ حمدانی اندر گئے ہیں اور تلوار لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فذهب، تو وہاں سے نکل لیا۔ دیکھیں یہاں جو تلوار اٹھائی ہے انہوں نے، تو یہ تلوار اٹھانا صرف ڈرانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، قتل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اگرچہ وہ اول فول بکتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بدعقیدگی والی باتیں سناتا ہوگا، ان کو بھی سنائی، تو غصے میں یہ اندر جا کر تلوار لے کر جو آ رہے تھے، تو قتل کے ارادے سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل جو ہے بغیر قضاء قاضی کے جائز نہیں ہے۔ تو اس دن یہ کیا ہو گیا؟